کسی بھی مقدمہ میں میڈیکل کی رپورٹ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جیسے ایف آئی آر بہت اہمیت رکھتی ہے پروف کرنے میں، کوئی بھی مقدمہ جیتنے میں یا ہرانے میں اپوننٹ پارٹی کو ایف آئی آر ایک امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہے۔ اسی طرح میڈیکل رپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے بغیر کورٹ میں یہ پروف کرنا کہ ملزوم کو کہاں پہ ضرب لگی ہے، یعنی کہ چوٹ آئی ہے، اور چوٹ کی نوعیت کیا ہے، اور چوٹ کس آلہ کے ذریعے آئی ہے، یہ میڈیکل رپورٹ کے بغیر پروف کرنا امپاسبل ہے۔ اسی واقعے کو عمران خان صاحب کے حملے کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو میڈیکل ہے وہ جو ڈیلے کا شکار ہوا ہے، اس میں عمران خان صاحب کے کیس میں کیا نیگیٹو ایفیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کیس ہو یا آپ کو معلومات چاہیے ہوں کہ اگر کوئی جرم ہو جائے تو اس میں میڈیکل کیسے کروانا ہے اور میڈیکل کون کر سکتا ہے، میڈیکل کی کیا اہمیت ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ میں نے LLM کیا ہے بیری یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو اس میں اگر کسی کے اوپر کوئی تشدد ہو تو اس کی میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹر معائنہ کرتا ہے جسم کا، اور یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ جو تشدد ہے وہ کس قسم کا ہے، کس نوعیت کا ہے، اور کس حد تک ہے، اور کس اعلی کار کے ذریعے وہ تشدد کیا گیا ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر یہ بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ آیا کہ ماس اگر پھٹا ہے تو وہ انر واؤنڈ ہے یا ایگزٹ واؤنڈ ہے، اور اگر کوئی ہڈی ٹوٹی ہے تو وہ کس نوعیت تک ٹوٹی ہے۔ مطلب کہ یہ تمام جو ڈیفائن ہوتا ہے تشدد، وہ میڈیکل رپورٹ میں ہوتا ہے۔ اور ان کیس اگر تشدد کے بعد یا تشدد کے بغیر اگر مرڈر ہو جائے کسی جرم میں، تو پھر اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ پوسٹ مارٹم میں ڈاکٹر اس کی رپورٹ بناتا ہے کہ یہ جو فوت ہوا ہے، قتل ہوا ہے جس کا، تو یہ آیا کہ اس کو کسی نے مارا ہے یا یہ قدرتی موت مرا ہے، اور اگر کسی نے مارا ہے تو کس طریقہ کے ذریعے اس کو مارا ہے، اور کتنا اس پہ تشدد ہوا ہے، اور کون کون سے زخم اس کو آئے ہیں۔ اور ڈاکٹر یہ بھی کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آیا کہ کسی چھری کے وار یا گلا گھونٹ کر یا کسی اور طریقہ کے ذریعے اس کو مارا گیا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی مقدمہ میں جو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے یا وہ اپنی قدرتی موت مرا ہے، اور یا اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، تو وہ تشدد کس نوعیت کا ہے۔ اور کیونکہ اس میں ہر تشدد کی نوعیت پہ علیحدہ دفعہ لگتی ہے۔ اگر مطلب کہ خراش آئی ہو، اگر تھپڑ لگا ہو تو اس پہ اور دفعہ لگتی ہے، اگر خراش آئی ہو تو اس پہ اور دفعہ ہے، اگر ماس پھٹ گیا ہو تو اس پہ اور دفعہ ہے، اور اگر ہڈی ٹوٹ گئی ہو تو اس پہ اور دفعہ ہے۔ تو جس حد تک اس تشدد کی نوعیت ہو، اتنی ہی اس کی سویر سزا ہوتی ہے، اور اس پہ جرمانہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو ڈیفائن کر لے کرے کہ تشدد کس نوعیت کا ہے، کس حد تک ہے، یہ میڈیکل کی رپورٹ کے بغیر ناممکن ہے۔ اور میڈیکل کی رپورٹ بھی جو ہے یہ ایز ارلی ایز پاسبل اگر کروائی جائے تو ثابت کرنا ایزی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ لیٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی زخم ہو تو وہ زخم بعد میں وہ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میڈیکل رپورٹ میں ڈاکٹر کو یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو تشدد ہے یہ کس نوعیت کا تھا۔ اب مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کی ان پہ جو حملہ ہوا ہے، اور ان کی جو
زخم آئے ہیں ٹانگوں پہ، بتایا جا رہا ہے کہ 3 جو فائر ہیں وہ لگے ہیں، لیکن اس کے بعد اب جو وہ ان کو لے کے گئے ہیں شوکت خانم ہسپتال، تو وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کا علاج کیا ہے اور اس پہ سٹیچز لگا دیے. تو اب اس کی جب میڈیکل رپورٹ ہوگی تو میڈیکل رپورٹ چونکہ پرائیویٹ ہسپتال کی قابل قبول نہیں ہوتی، جو عدالت ہوتی ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے طے کردہ جو میڈیکل آفیسرز ہوتے ہیں ان کو ان کی جو رپورٹ ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے عدالت. تو اس کا ہم کہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون جو میڈیکل آفیسر ہے وہ رپورٹ بنا سکتا ہے؟ یہ آپ کو سیکشن 299C پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان میں یہ کلیئرلی آپ کو ملے گا لکھا ہوا کہ پروونشل گورنمنٹ ہر ضلع میں تحصیل میں میڈیکل آفیسر اپوائنٹ کرتی ہے جو پوسٹ مارٹم ہو یا تشدد کی میڈیکل رپورٹ ہو وہ بنا کے دیتے ہیں اور انہی کی رپورٹ عدالت میں قابل قبول ہوتی ہے. اب چونکہ عمران خان صاحب کے کیس میں انہوں نے جو واقعہ وزیر آباد میں پیش آیا تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ کسی قریبی سرکاری ہسپتال میں لے کے جاتے، وہاں پہ ان کا میڈیکل رپورٹ بنواتے اور اس کے بعد پھر ان کا جہاں مرضی لے جاتے. تو چلے ان کو سیکیورٹی تھریٹ تھے، وہ یہ پلی لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جس نے حملہ کیا اس نے یہ پلان بنایا ہو کہ اگر عمران خان صاحب کو ادھر قریبی سرکاری ہسپتال میں لایا گیا تو ان پہ مزید مطلب کوئی سیکیورٹی تھریٹس ہو سکتے ہیں، سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں ان کے لیے. لیکن عدالت جو ہے وہ اب چونکہ اب ان کو وہ لے گئے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل شوکت خانم میں اور وہاں پہ ان کے اپنے ڈاکٹرز نے علاج کیا ان کا، لیکن وہ جو بھی کر لیں ان کی رپورٹ جو ہے وہ کورٹ میں قابل قبول نہیں ہے. اب وہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ ان کو ادھر لے گئے ہیں تو ان کی ایز ارلی ایز پاسبل ان کی میڈیکل رپورٹ کروا لینی چاہیے تھی. اب جتنا وہ دیر کری جا رہے ہیں اتنی ہی میڈیکل رپورٹ میں پیچیدگیاں اور مشکلات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جو بھی زخم وونڈز آتے ہیں جسم پہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب عمران خان صاحب کے جو زخم ہیں وہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جائے گا وہ بھرتے جائیں گے اور میڈیکل رپورٹ میں اگر لیٹ سپوز اگر وہ آتھورائز آفیسر کے پاس میڈیکل آفیسر کے پاس لے کے جاتے ہیں عمران خان صاحب کو تو اس میں میڈیکل رپورٹ میں کیا لکھے گا؟ وہ چیک کرے گا ان کے زخم اور وہ چونکہ سٹچ ہو چکے ہیں اور ان میں سے فائر نکل چکے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ان کو لکھ دے گا جی سٹچ واؤنڈ لکھ دے گا. تو اس سے تشدد کی نوعیت اور اس سے پروف کرنا کہ وہ واقعی فائر لگا تھا، کدھر لگا تھا، فائر اندر ہے یا کیا کون سا فائر تھا، اس میں بلٹ کون سی یوز ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ثابت کرنا مشکل ہو جائیں گی. تو یہ چیزوں کا آپ نے بھی خیال رکھنا ہے جب بھی کبھی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا کوئی ایشو فیس ہو، خدا نہ خواستہ ہو، لیکن اگر کبھی زندگی میں آپ کے کسی عزیز یا کسی ہمسایہ کسی جاننے والے کا کوئی اس طرح کا ایشو ہو تو آپ ان کو بتا سکیں کہ جیسے ہی پاسبل ہو ایز ارلی ایز پاسبل ان کا میڈیکل کروائیں اور میڈیکل کروانے کے بعد ایف آئی آر ڈیلے ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے لیکن میڈیکل ڈیلے نہ ہو. میڈیکل سے کیونکہ اس کی جو انجریز ہیں ان کو پروف کیا جاتا ہے. تو جس طرح ایف آئی آر بہت امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہے کسی بھی مقدمہ میں، اسی طرح میڈیکل رپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہے. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوگا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.